نون لیگ کے دور میں مہنگی سڑکیں بنی، کرپشن ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جھل جھاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سڑکیں بنانا بڑی بات نہیں، سستی اور اچھی بنانا کمال ہے۔ آج 20 کروڑ بچت کے ساتھ 30 کلومیٹر سڑک بنائی جا رہی ہے۔ سوچیں ماضی میں کتنا پیسہ بنایا گیا۔ آپ صرف الیکشن کا سوچ رہے ہیں تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وفاق کا پورا زور الیکشن جیتنے پر ہو تو بلوچستان پیچھے رہ جائے گا۔ عمران اور چیلوں کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ 3 سال مجھ پر سنگین الزامات لگائے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا حکومت میرے اور خاندان کے خلاف برطانوی ایجنسی گئی، الزامات کا پلندہ لندن بھجوایا گیا، مجھے بدنام کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ NCA نے تحقیقات ختم کر دی، عدالت نے بھی ٹھپا لگا دیا، فیصلے کے بعد انہیں آگ لگی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ عجیب سی بات ہے، بیٹا بری ہو گیا اور میں بری نہیں ہوا۔ ڈیلی میل پر لگائے گئے الزامات پر بھی مس فائر ہوا۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات میں کچھ نکلتا تو کرمنل کیس بن جاتا۔ شہباز شریف نے 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا۔ شہباز شریف NCA کی انکوائری میں نامزد نہیں تھے، ان کے خلاف مقدمات پاکستان میں ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، عدلیہ سے اپیل ہے شہباز شریف سے متعلق مقدمات روز سنے جائیں۔ شہباز شریف سے متعلق فیک نیوز پر شہزاد اکبر کیس دائر کر رہے ہیں۔ مریم نواز ملک میں اس لیے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ ہم نے 1 گھنٹہ بھی آنکھیں بند کی تو وہ جوتے چھوڑ کر بھاگیں گی۔ اللہ نے آپ کو انٹرنیشنل صادق اور امین بنا دیا، مبارک ہو۔ مریم نواز کی چچا شہباز شریف کو برطانوی عدالت کے فیصلے پر مبارکباد، ہنستے ہوئے تالی بھی ماری۔ صحافیوں سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا، اس حکومت کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لانا بے وقوفی ہوگی۔ میرے پاس کسی کی پرسنل ویڈیو نہیں۔ محمد زبیر کی ذاتی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اب بھی میرے ترجمان ہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ لڑنا ہے تو سیاسی طور پر لڑیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے، سلیمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی ہے تو آئیں نہ پاکستان، تایا کو بھی ساتھ لائیں۔ فیاض چوہان بولے، شہباز شریف کہتے ہیں سب سے پاکیزہ ایجنسی نے فیصلہ دے دیا۔ شہباز شریف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی بات کریں جس کی وجہ سے مستقبل تاریک ہے۔ نام نہاد انتخابی اصلاحات اور EVM دھاندلی کی تیاری ہے۔ پاکستان کے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، ایوان میں آپ کے ووٹ کی عزت پامال ہونے جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وفاقی وزیر شیری مزاری نے کہا، دھاندلی روکنے کا واحد طریقہ EVM ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دھاندلی کے الزامات کو بھی EVM ہی نے روکا تھا۔ آئندہ الیکشن میں PTI کو امیدوار نہیں ملیں گے، کسی MNA اور MPA کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ مریم نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا عمران خان امریکہ اس لیے نہیں گئے کہ کوئی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ نواز شریف نے لڑائی سے بچنے کے لیے دوستوں کی قربانی دی، پرویز رشید، مشاہد اللہ اور فاطمی کی قربانیاں دی، پھر نواز شریف کی قربانی مانگی۔ نواز شریف نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا بلکہ عہدے کھونے پڑے۔ کرائے کا وزیر خزانہ نہیں، کہیں نہیں جا رہا۔ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں اظہار خیال، کہا یہ وزیر خزانہ تنخواہ نہیں لیتا، اپنے گھر میں رہتا ہے، جیب بھی اپنی استعمال کرتا ہے۔ بولے سعودی عرب ایک بار پھر مؤخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل فراہم کرے گا، معاہدہ تکمیل کے قریب ہے۔ حکومت کا شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ، شوکت ترین کو بطور وفاقی وزیر کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنوانا قانونی تقاضا ہے۔ امریکی فوج نے افغان جنگ میں شکست تسلیم کر لی۔ امریکی چیف آف سٹاف نے اعتراف کیا، افغان جنگ اسٹریٹجک ناکامی تھی۔ کمانڈر سینٹرل کمانڈ نے کہا، توقع نہیں تھی کہ طالبان چند گھنٹوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا، افغان فوج نے گولی چلائے بغیر ہتھیار ڈال دیے، جس پر حیرانی ہوئی۔ طالبان کی امریکہ کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر وارننگ۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں، افغانستان کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون دیکھے گئے، خلاف ورزیوں کو فوری روکا جائے۔
منفی نتائج سے بچنے کے لیے افغان سرزمین کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک سے کہتے ہیں قوانین کی پاسداری کریں۔ آصف زرداری کے وارنٹ جاری کر دیں گے، عدالت نے خبردار کر دیا۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی عدم پیشی پر احتساب عدالت کا برہمی کا اظہار۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا بیمار ہیں، ویڈیو لنک پر فرد جرم لگا لیں، زیادہ اصرار کریں گے تو اگلی سماعت پر آ جائیں گے۔ جج نے کہا 14 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری ہوں گے۔ کوئٹہ میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، کراچی میں شدید گرمی، کل سے کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں تیز بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بھارتی گجرات کے پاس موجود بارش کا سسٹم اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں داخل ہوگا۔ 30 سے 40 ناٹیکل مائل کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور وکٹ گر گئی۔ مصباح اور وقار کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان بھی مستعفی۔ پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں وسیم خان نے پی سی بی میں بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ وسیم خان نے کہا 5 سالہ حکمت عملی کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ پاکستان کا دورہ نہ کرنے پر انگلش کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی۔ چیئرمین کہتے ہیں پاکستان میں ہر اس شخص سے معذرت چاہتے ہیں جس کو فیصلے سے تکلیف پہنچی۔ آئندہ سال انگلینڈ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل، بولے انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے۔ حکومت پاکستان کا نگہت داد کی این جی او ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے معاہدہ منسوخ۔ وزارت اقتصادی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگہت داد کی این جی او کے خلاف وزارت داخلہ کو شکایت موصول ہوئی تھی۔ این جی او پر پاکستان مخالف اداروں سے فنڈنگ لینے کا الزام تھا۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے میشا شفیع کو جرح کے لیے والدہ اور شوہر کے ہمراہ 19 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ کہا تینوں گواہان نے 2019 میں بیانات ریکارڈ کرائے مگر جرح نہ ہو سکی۔ علی ظفر نے الزامات پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ نور مقدم قتل کیس، ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 ستمبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہائی کورٹ کا ماتحت عدالت کو 8 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم۔ لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قتل، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 موٹر سائیکل سوار گاڑی کے پاس آئے، شیشہ توڑنے کی کوشش کی، موبائل فون چھیننے کے دوران فائرنگ کر دی۔ زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر مسافر بس اور ٹریلر میں ہولناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ بس کراچی سے خیرپور جا رہی تھی۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کراچی کے علاقے انچولی سے تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے مریض بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 58 کیس سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں مجموعی طور پر 275 کیس اور 3 افراد انتقال کر چکے۔ پشاور میں ڈینگی کے مزید 245 کیس رپورٹ۔ کورونا کیسز میں کمی، ویکسینیشن کا ہدف مکمل۔ ملک کے 8 شہروں میں 1 اکتوبر سے پابندیوں میں نرمی کا اعلان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، گلگت اور اسکردو شامل۔ سربراہ این سی او سی اسد عمر کہتے ہیں 1 اکتوبر سے مکمل ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ بندشوں کا فیصلہ اب ویکسینیشن کی بنیاد پر ہوگا۔ نیشنل T20 میں سندھ کی مسلسل تیسری فتح، بلوچستان کو 77 رن سے شکست دے دی۔ امام 11 176 رنز کے تعاقب میں 98 رنز پر ڈھیر۔ شاہنواز دہانی کے 4 شکار، کپتان سرفراز کی ناقابل شکست 41 رنز کی اننگز۔ دوسرا میچ ناردرن اور صدرن پنجاب کے درمیان جاری۔ صحرا میں پھول کھلے ہیں، چلی کا ریگستان بنفشی ہو گیا۔ چلی کے محکمہ زراعت کے مطابق ہر 5 سال بعد یہ حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2046 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 204 درہم۔
1 मिलीग्राम सोना 20 का है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।